السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت اور عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک بڑی تیزی سے ہمیں الوداع کہہ رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا سیکنڈ لاسٹ جمعہ ہے، خطبہ جمعۃ المبارک، اور ہماری زندگی بھی بڑی تیزی سے
بہت ہی تیزی سے بسر ہو رہی ہے، یہ دراصل ہمارا سفر ہے۔ ہم بہت تیزی سے آخرت کی طرف اور موت کی طرف رواں دواں ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنے سال کا ہو گیا ہوں۔ لوگ مبارک دیتے ہیں، جی آج آپ 20 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے۔ حقیقت میں یہ خوشی کا موقع نہیں بلکہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری زندگی کے اتنے سال کم ہو گئے۔ ہمیں جو مہلت ملی تھی اس دنیا میں، اللہ رب العزت نے ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس دنیا میں اللہ کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ امتیاز کر دے، لوگوں کے سامنے بھی آ جائے کہ نیک عمل کرنے والا کون ہے۔ سب سے خوبصورت اور سب سے خوبصورت زندگی کون لے کر اللہ رب العزت کے پاس حاضر ہونے والا ہے؟ تو ہم نے اس میں سے جو زندگی اللہ نے ہمیں دی تھی، اس میں سے اتنے سال ضائع کر دیے، ہمارے اتنے سال کم ہو گئے۔ اور یہ موت اٹل حقیقت ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو اس حقیقت کا انکار کر سکے کہ ایک دن انسان نے اس دنیا سے چلے جانا۔ وقت مقرر ہے، اس وقت پہ اس نے اس دنیا کو چھوڑ جانا۔ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے، وہ امیر ہے، غریب ہے، وہ خوشحال ہے، وہ تنگ دست ہے، وہ حاکم ہے، وہ محکوم ہے، کوئی بھی ہے، نیک ہے، بد ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اس دنیا کو بہرحال اس نے چھوڑنا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوگا، جس لمحے وہ دنیا کو چھوڑ رہا ہے، یہی وہ لمحہ ہوگا جس وقت اس کی ساری دنیا کی زندگی چاہے 100 سال کی ہو، 100 سال سے اوپر ہو، 50 60 70 سال کی ہو، اسی لمحے ساری کی ساری اس کے سامنے یوں گھوم رہی ہو کہ میں نے اپنے بچپن سے، لڑکپن سے، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک میں نے اس دنیا میں کیا کمایا ہے، میں اس دنیا سے فائدہ لے کر جا رہا ہوں یا خسارہ پا کر جا رہا ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار ہمیں اس وقت کی یاد دلائی ہے۔ اس وقت کو یاد کر لو، اس وقت کو سمجھ لو، اس وقت کی حسرت کو سمجھو کہ جو حسرت آپ کو ہونے والی ہے اس وقت میں، اس سے پہلے اس حسرت اور ندامت سے بچنے کا سامان کر لو۔ فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے، کھیل تماشا ہے۔ یہ پانی کا ایسا بلبلہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کو کوئی ثبات نہیں، جس کو کوئی دوام نہیں۔ پانی کے بلبلے کو ختم ہونے میں کوئی سبب درکار نہیں ہوتا ہے، ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ خواب ہے آپ کا، یہ سراب ہے جو آپ کو سڑک پر نظر آتی ہے گرمی میں، آپ اس کو پانی سمجھ لیتے ہیں۔ وہ نادان ہے جو اس کو پانی سمجھ لیتے ہیں، وہ پانی نہیں ہے، وہ وہم ہے، وہ آپ کا گمان ہے، وہ آپ کا خیال ہے۔ اور اگر دنیا کی زندگی کو کوئی اہمیت دیتا ہے کہ شاید یہ جائے قرار ہے، شاید یہی نفع نقصان ہے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، زندگی اگر ہے تو وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اگر کوئی زندگی ہے
وہ آخرت کی زندگی ہے جس کی کوئی حقیقت ہے، جس کو دوام ہے، جس کو فنا نہیں ہے، جس کو بقا ہے، جس میں پائیداری ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش انسان جان لیں اس بات۔ یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے لو کانوا یعلمون، کاش انسان اس بات کو جان لیں کہ اس دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سبق دیا، ہجرت کر کے آپ مدینہ میں تشریف لائے، مسجد نبوی کی بنیادیں نکال رہے ہیں، مسجد نبوی کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں، صحابہ کرام پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، لگا رہے ہیں، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یا اللہ زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، زندگی آخرت کی ہی زندگی ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، تو یا اللہ انصار اور مہاجرین سب کو معاف فرما دے، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، بالکل فنا ہے، بالکل ناپائیدار ہے، بالکل عارضی ہے۔ آپ خواب دیکھتے ہیں نا، آپ کے خواب کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے سب کچھ، سارے محلات فنا ہو جاتے، دھڑام سے گر جاتے۔ خواب میں کچھ بھی دیکھ لیں، آپ بادشاہ بن چکے ہوں، آپ ہواؤں میں اڑ رہے ہوں، آپ فضاؤں میں تیر رہے ہوں، آپ بڑے بڑے بنگلے میں، بڑے بڑے محلات میں بیٹھے ہوں، بڑی بڑی دولت آپ نے حاصل کر لی ہو، خواب ہے نا۔ جیسے ہی آنکھ کھلے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ سو کے اٹھنے کے بعد اس خواب کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی کیا تربیت کرتے تھے اس دنیا کے حوالے سے، اس دنیا کی ناپائیداری کے حوالے سے، کتنے خوبصورت انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، اتنے نیک ہیں، اتنے بڑے عالم اور فقیہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، میرے کندھے کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح کسی برخوردار کو سمجھاتے ہیں، ایسی بات جس کو سمجھانے کے لیے اس کو جھنجھوڑنا مقصود ہو، توجہ دلانا مقصود ہو، اس بات کو غور سے سننا ہے، اس بات کو بھولنا نہیں ہے، اس بات کو کبھی پس پش نہیں ڈالنا۔ میرے بچے، میرے بیٹے، عبداللہ کندھے سے پکڑ کر فرماتے ہیں، عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا کی زندگی ایسے بسر کرو، دنیا میں ایسے بن جاؤ جیسا کہ ایک مسافر ہوتا ہے، وہ ایک راستے سے گزر رہا ہوتا ہے، اس راستے سے گزرنے میں وہ اپنی منزل کو دیکھتا ہے کہ میری منزل دور ہے، میں نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، کبھی راستے میں کسی جگہ دل نہیں لگاتا ہے۔ عبداللہ تم دنیا میں اس مسافر کی طرح ہو جاؤ، اس راستہ عبور کرنے والے کی طرح ہو جاؤ جو اپنے راستے میں کبھی دل نہیں لگاتا ہے، وہ راستے کو نہیں دیکھتا، اپنی منزل کو دیکھتا ہے۔ ہمیشہ اپنی آخرت کو دیکھو، دنیا کی پرواہ نہ کرو، جیسے گزرتی ہے گزار دو، لیکن آخرت کا سودا نہ کرو، کبھی نیکی کے اعمال کرو، کبھی برائی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر کے دنیا سے چلے جاؤ۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو، جو کہ حقیقت میں ساری امت کے لیے نصیحت ہے، تصور کرو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہے ہیں، میرے امتی دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے بعد ساری زندگی یہ کہا کرتے تھے،
اپنی اولاد کو، اپنے شاگردوں کو یہ سمجھایا کرتے تھے، یہ واعظ کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مد نظر رکھ کر۔ کیا فرمایا کرتے تھے؟ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے، اگر تمہیں زندگی مل جائے صبح کو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کی امید نہ لگاؤ کہ ہم نے شام بھی کرنی ہے، سحری کر لی ہے تو افطاری کی امید نہ رکھو، بلکہ اللہ رب العزت سے ڈر جاؤ، اپنی آخرت کی تیاری کرو، اللہ سے ملاقات کی تیاری کرو، دیکھو کہ دنیا سے اللہ کے پاس کیا لے کر جانا ہے۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اگر شام ہو گئی ہے زندہ حالت میں پھر صبح کا انتظار نہ کرو، صبح سے پہلے پہلے اپنے اعمال کو درست کر لو، اپنے عقیدے کو درست کر لو، اللہ رب العزت سے توبہ کر لو، اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور وصیت ہے امت کے لیے۔ آج وہ دنیا کی زندگی جس کو محض دھوکہ کہا گیا، محض کھیل تماشا کہا گیا، قرآن کریم میں کئی ایک مقامات ہیں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا والوں جان لو اس بات کو، یقین کر لو اس بات پر، اس بات میں شک نہ کرو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے، کھیل تماشا ہے، زینت میں، مال میں، اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا لوگوں نے اس کو ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور کچھ نہیں ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، مثال دیکھ کر فرمایا اس کھیتی کی طرح، اس کھیتی، اس فصل کی طرح، فصل جوان ہے، اپنے تنے پر کھڑی ہے، ہری ہے، سرسبز ہے، لہلہا رہی ہے، کسان دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا، اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا، کہتا ہے کہ اب مجھے اپنی محنت کا ثمر اور پھل ملنے والا ہے، اب تو میں خوشحال ہونے والا ہوں، اب تو وارے نیارے ہونے والے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا حکم آ جاتا ہے، میرا حکم آ جاتا ہے تو راتوں رات تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہوں، ساری فصل، سارے کھیت تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے، عقل والوں اس مثال کو سمجھو، بچہ پیدا ہوتا ہے، ناتواں ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، آہستہ آہستہ طاقت آتی جاتی ہے، طاقت آتی جاتی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے والدین، اس کے رشتہ دار دیکھتے ہیں ہم نے جس جوان کی پرورش کی ہے اب وہ جوان ہو گیا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے، اب تو ہمارے وارے نیارے ہونے والے ہیں، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن گیا ہے، ہمارے لیے فائدے کا سامان بن گیا ہے، لیکن اتاہا امرنا لیلا او نہارا، یہ قرآن ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں دن یا رات کو ہمارا حکم آ جاتا ہے، کوئی تمیز نہیں ہے، نہ بچپن کی، نہ جوانی کی، نہ بڑھاپے کی، کسی بھی وقت ہمارا امر آ گیا، ہمارا حکم آ گیا، ہم اس کھیتی کو، اس کھیت کو، اس سرسبز کھلیان کو ایسے کر دیتے ہیں جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ فرمایا یہ زندگی کی مثال ہے، جوانی ہے، قریل جوانی بھی، اللہ رب العزت کا حکم آ جاتا ہے سب کچھ ختم، گویا کل تھا ہی نہیں، صبح کو فوت ہوا ہے، شام سے پہلے پہلے قبر میں دفن ہو چکا ہوتا ہے، گویا کہ دنیا میں کبھی تھا ہی نہیں۔ عقل والوں کے لیے نصیحت، پکڑنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، اس دنیا کی زندگی کو ہمیشہ فانی سمجھو، ہمیشہ ناپائیدار سمجھو، اس کو دارالامتحان سمجھو۔ ماسک پہن لیں تمام احباب جو صفوں میں بیٹھے ہیں، ماسک پہنیں، یہ حکومت کی پابندی بھی ہے اور آپ کا تحفظ بھی ہے۔
پہلے بھی آپ احباب کو کہا گیا ہے جن لوگوں نے نہیں پہنے ہوئے وہ فوراً پہن لیں۔ تو دنیا کی زندگی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو بھی انسان ہے طمع لالچ سے بھرا ہوا ہے۔ فرمایا جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کا طمع اور اس کی حرص اور لالچ بڑھتی جاتی ہے۔ دو چیزوں میں انسان اپنی زندگی میں بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے اعضاء کمزور ہوتے جاتے ہیں، طاقتیں جواب دی جاتی ہیں، لیکن دو چیزوں میں جوان ہوتا چلا جاتا ہے۔ دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہے تو چلی جاتی ہیں۔ اپنی زندگی کی حرص کے بہت جینا ہے، ابھی میں نے نہیں مرنا ہے، مجھے نہیں مرنا۔ زندگی کے لیے بہت لالچ ہے اس میں کہ مجھے اور جینا ہے، مجھے اور جینے دو، مجھے بچا لو، میں سانسیں اور لینا چاہتا ہوں زندگی میں، دنیا میں۔ اور دوسرا مال کی حرص بڑھتی جاتی ہے، مال اور جمع کرنا چاہتا ہوں، اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے۔ اس کو یہ نہیں معلوم اتنا مال جمع کر کے یہ مال اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں کرنے والا۔ جب اس کی موت کا وقت آ جانا ہے یہ مال اس کا کوئی فائدہ نہیں کرے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کو بچا نہیں سکے گا۔ کتنے ارب پتی کھرب پتی دنیا کے امیر ترین لوگ دنیا سے جاتے نہیں دیکھے آپ نے؟ آدھی آدھی دنیا جن کے قبضے میں ہے، اگر زندگی خرید سکتے ہوتے مال سے تو کبھی نہ مرتے۔ لیکن اس دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں، بالکل عارضی ہے، بالکل فانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں حال یہ ہے، ایک شخص دنیا میں ہے، مال و دولت کی اتنی اس کو حرص ہے، اتنی تمنا ہے، اتنی لالچ ہے کہ لو کان لابن آدم، اگر آدم کے بیٹے کے لیے ایک وادی ہو پوری سونے کی، جواہرات کی، دولت کی۔ وادی کسے کہتے ہیں؟ دو بڑے پہاڑوں کے درمیان میں نشیبی جگہ، بھرنا شروع کرے شاید ساری دنیا کا سونا وہاں آ جائے۔ دنیا جس سونے پر ناز کرتی ہے، دو بڑے پہاڑوں کے درمیان آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں ٹن سونا وہاں آ جانا ہے۔ اگر ایک وادی اس کے پاس، یعنی ساری دنیا کی ساری دولت اس کے پاس آ جائے نا، اس کی خواہش یہ ہوگی، لالچ اور تمنا یہ ہوگی کہ کاش ایک اور وادی مجھے ایک اور وادی مل جائے۔ دوسری ملے گی تو خواہش ہوگی کہ کاش ایک اور تیسری مل جائے۔ وَلَا يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کے منہ کو، اس کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، قبر کی مٹی بھرے گی۔ دنیا کی دولت، دنیا کی یہ رنگینی، دنیا کی یہ آسائشیں، دنیا کا یہ مال و متاع انسان کی حرص کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنی حرص کو آخرت کی حرص پر فوکس کریں، آخرت کی دولت کو اکٹھا کریں، آخرت کی دولت کمائیں، اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے میں تمہیں قبروں میں جانے سے منع کیا کرتا تھا کہ قبروں میں نہ جایا کرو۔ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، شاید کسی کے دل میں اسی طرح شرک آ جائے دوبارہ۔ وہ بھی بزرگوں کو پکارا کرتے تھے، انہوں نے بھی بزرگوں کی مورتیاں بنائی تھیں، قوم نوح نے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تم بھی اپنے بزرگوں کے قبرستان میں جاؤ گے، ہو سکتا ہے تمہارے دل میں بھی کوئی بدعقیدگی پیدا ہو جائے۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے اسلام نیا ہونے کی وجہ سے، تمہارے دلوں میں اسلام نیا آنے کی وجہ سے تمہیں منع کر دیا تھا، لیکن اب میں حکم دیتا ہوں فزوروہا، قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنہا تذکر الآخرہ، یہ قبریں تمہیں تمہاری آخرت کی زندگی کی یاد دلاتی ہیں۔ قبروں میں جایا کرو محض اس نیت سے کہ میں جا کر دیکھوں قبرستان کی آبادی کو، یہ وہی لوگ ہیں جو کسی وقت میں ہماری جگہ تھے، اسی طرح سٹیج کی زینت تھے، اسی طرح مقتدیوں میں، نماز پڑھنے والوں میں تھے، سامعین میں تھے، ناظرین میں تھے، اسی طرح بازاروں میں تھے، اسی طرح دکانوں میں تھے، اسی طرح دنیا کی رنگینی میں محو تھے ہماری طرح۔ اللہ کا حکم آیا آج یہ اس بستی میں آباد ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے یہاں آنا تھا، ہم نے تو نہیں آنا ہے۔
فرمایا فزوروہا فإنہا تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان میں جایا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا ذکر حازم اللذات، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو بہت یاد کیا کرو، بہت زیادہ موت کو یاد کیا کرو۔ موت ساری لذتوں کو توڑ دے گی، ساری لذتوں کو توڑ دے گی۔ موت کو یاد کرو۔ اس وقت جب فرشتے آ جائیں گے نا روح قبض کرنے کے لیے، اللہ کا حکم آ جائے گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر ایک لمحے کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ پھر دعائیاں دے گا، حسرت ندامت ہوگی، یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت مجھے چاہیے، میں اپنا حساب سیدھا کر لوں، میں تجھ سے معافی مانگ لوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے توبہ کا دروازہ موت سے پہلے پہلے کھلا ہے، موت کے فرشتے آ گئے، آخرت کو شروع ہو گیا۔ اس لیے قبر کو آخرت کی پہلی منزل، آخرت کی پہلی سیڑھی کہا گیا۔ قبر کو اسی لیے کہا گیا کہ جا کے دیکھا کرو، یہ تمہاری آخرت ہے، یہاں سے تمہاری آخرت کا آغاز ہونا ہے۔ فرشتوں نے روح قبض کرنی ہے، نیک آدمی ہے، بڑے آرام سے، بڑے سکون اور اطمینان سے خوشخبری دے کر، جنت کا ٹھکانہ دکھا کر پریشان نہیں ہونا، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہم تمہیں ادھر لے کے جا رہے ہیں۔ اور اگر برا ہے، قرآن کہتا ہے فرشتے اس کے منہ پہ پیٹھوں پہ ماریں گے، چھتر مار مار کر اس کی روح کو نکالیں گے، روح بھاگے گی، دوڑے گی، نہیں نکلنا چاہتی، آگے عذاب نظر آ رہا ہے، فرشتے مار مار کر روح کو نکالیں گے۔ اور پھر قبر جو پہلی سیڑھی ہے، پہلی منزل ہے آخرت کی، وہیں پہ انسان کو ویسے تو موت جیسے ہی دیکھے گا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میرا ٹھکانہ کہاں بننے والا ہے، لیکن قبر میں جاتے ہی حساب کتاب ایک تو آخرت میں ہونا ہے، قبر میں بھی ہونا ہے۔ یہ عبوری حساب کتاب اسی وقت شروع ہو جائے گا، عذاب ثواب کا سلسلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا فرما بردار ہے، مومن ہے، نیک ہے، نمازی ہے، روزے رکھنے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والا ہے، جیسے ہی قبر میں اتارا جائے گا، اتار کر لوگ واپس پلٹیں گے تو فرشتے آئیں گے نا، منکر اور نکیر، سوال کریں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ نیک آدمی فوراً جواب دے گا، بتائے گا میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے۔ کیوں اسی اسلام پر ساری زندگی بسر کرتا رہا، آج کیوں جواب نہیں آئے گا کہ میرا دین اسلام ہے؟ لیکن جو آج دین اسلام کو مذاق بناتا رہا، جو اسلام کی پرواہ نہیں کرتا رہا، نمازوں کا تارک رہا، روزے کھاتا رہا، روزوں کو چھوڑتا رہا، اللہ کے دربار میں حاضری نہیں دیتا رہا، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں میں ملوث رہا، اس نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا ہے، اللہ کے دین کو پسے پش ڈالا ہے، قبر میں کیسے جواب دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص کافر بھی ہے، اور دوسرا ایسا شخص کلمہ پڑھنے والا لیکن کلمے کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے والا۔ امل کافر و اول مرتاب، کافر بھی اور یہ بھی بدبخت۔ اس سے سوال ہوگا بتاؤ رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے؟ کہے گا ہا لا ادری، ہا لا ادری، افسوس مجھے نہیں پتا، میں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ سوالوں کا جواب رٹنے سے نہیں آئے گا، عمل کرنے سے آئے گا۔ جس طرح کے آپ کے اعمال ہیں اسی طرح آپ کے جواب ہوں گے قبر میں۔ وہ کیا کہے گا؟ پوچھا جائے گا دنیا میں کیا کہتے تھے، دنیا میں کوئی عقیدہ تو تھا نا تمہارا، کوئی دعویٰ تھا، کسی کو تو مانتے تھے، کوئی مذہب تو تھا نا، بتاتے کیوں نہیں؟ وہ کہے گا سمیعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، میں تو سنا سنایا مسلمان تھا، لوگوں کو سنتا تھا، لوگ یہ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا، لوگ کلمہ پڑھتے تھے میں بھی پڑھتا تھا، عشق رسالت کے نعرے سن کر میں بھی لگا دیا کرتا تھا، میں تو سنا سنایا مسلمان تھا،
میں عملی مسلمان نہیں تھا، پریکٹیکل مسلم نہیں تھا میں، اب جواب کیسے دوں؟ اس وقت کو یاد کرو، یہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، اس کے بعد پھر حشر ہے، حساب کتاب ہے، نامہ اعمال کے اوزان ہے، پھر جنت اور جہنم ہے۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی کو حقیر سمجھو، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت اور وقت نہیں رکھتی ہے۔ فرمایا اگر اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت ہوتی، کبھی اپنے نافرمان کو اللہ دنیا کی دولت نہ دیتا۔ یہ دنیا کی دولت نافرمانوں کو بھی ملی ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، بیکار چیز ہے، بے فائدہ چیز ہے۔ اس لیے اس دنیا میں اپنی زندگی میں آخرت کی تیاری کر لیں، یہی ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، لیکن ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہم تو اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں، دولت میں، لالچ میں، طمع میں، مال میں، جائیداد میں، دکان میں، بینک بیلنس میں، اور دنیا کی جتنی خرافات ہیں، گناہ ہیں، ان کو ہم اچھا دیکھ کر، اچھا سمجھ کر، ہمارے دل کو اچھی لگتی، ہم ان کی طرف لب گئے ہیں اور دنیا کی زندگی میں ہی مگن ہو کر رہ گئے ہیں، اور آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا کی زندگی میں ہمیں بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔